جو کچھ میں نے ایک طالب علم کے طور پر اخذ کیا ہے، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی قوم کو شخصیات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور قانون و نظام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قانون نہ ہو، نظام نہ ہو تو معاشرے میں نظم و ضبط نہیں آئے گا، اور شخصیات نہ ہوں جو قیادت کریں اور اس قانون اور ضابطے کو منظم کریں، اس پر معاشرے کو منظم کریں۔ لیکن انحصار امت کی بقا کا انحصار وہ عقیدے، قانون و نظام کی بقا پر ہے۔ شخصیات اہمیت اپنی جگہ رکھتے ہیں، ان کی اہمیت کے بغیر تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے بھی جانا ہوتا ہے دنیا سے۔ چنانچہ غزوہ احد میں جو تکلیف ہوئی اور فتح ایک جیسے شکست پر تبدیل ہو گئی، بہت بڑا امتحان آ گیا۔ 72 صحابہ کرام یا 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ کے چچا کو جس طرح شہید کیا گیا، آپ خود زخمی ہوئے، آپ نے غار میں پناہ بھی لی پہاڑ میں جا کر، اور بہت کڑے امتحان سے گزرے۔ لشکر کفار کو یہ خیال ہوا کہ اب شاید ان کے پاس قیادت نہیں رہی، اور ایک دفعہ افواہ بھی اڑ گئی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ کرام، جو بیٹھ گئے، تلواریں توڑ دی۔ جس کے سہارے ہم لڑ رہے تھے وہ نہیں رہا، اب کیا لڑنا ہے، ہم کس کے لیے لڑنا ہے ہم نے؟ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات اتاری کہ ہر چند کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، لیکن بالآخر پردہ تو کرنا ہی ہے انہوں نے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، جب کبھی وہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو تم مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پسپائی اختیار کر لو گے، اور جو پسپائی اختیار کرے گا وہ اللہ کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ مفسرین بیچ میں نکتہ لکھ دیتے ہیں بل يَضُرُّ نَفْسَهُ، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تعلیمات آنے کے بعد ابو سفیان جو اس وقت لشکر کفار کا سردار تھا، اس نے آواز دی افیکم محمد، تم میں محمد زندہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ پھر اس نے آواز بلند کی افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو۔ پھر اس نے نعرہ لگایا افیکم عمر بن الخطاب، ہر چند کے حضرت عمر سے رہا نہ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجیبو۔ جب اس کا خیال ہوا کہ قیادت نہیں رہی، پورے صحابہ کرام کی جماعت میں 3 افراد کا نام لینا یہ خود امت کی قیادت پر علامت دلالت کرتا تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید اب قیادت نہیں رہی، تو اس نے فتح کا نعرہ بلند کیا اعلو حبل، حبل زندہ باد۔ صحابہ اکرام نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟
فرمایا اب جواب دے دو، اللہ اعلی و اجل۔ پھر اس نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا ان کو جواب دے دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لكم۔ اب شخصیات پر کہتے ہیں جواب مت دو، نعرے پر کہتے ہیں جواب دو۔ جن نعروں کا تعلق شخصیات سے تھا وہاں خاموشی، جن نعروں کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا، نظام کے ساتھ تھا، وہاں فرمایا جواب دے دو۔ اب خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ شخصیات کی اہمیت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتے تھے کہ ہے، لیکن سکوت سے جو تعلیم ملتی ہے ہمیں وہ یہ کہ اگر وہ جواب دیتے کہ ہم زندہ ہیں، اور پھر کہتے ہم زندہ ہیں، اور پھر کہتے ہم زندہ ہیں، تو پھر تعلیم امت کو یہ ملتی کہ شاید قیادت ہے تو ہم ہیں ورنہ پھر نہیں۔ یہ خاموش تعلیم تھی، آپ نے کچھ تبصرہ بھی نہیں کیا، ان شخصیات کی اہمیت پر انکار بھی نہیں کیا، اور جب عقیدے کا نعرہ آیا تو پھر آپ نے جواب دے دیا کہ ہم زندہ ہیں، عقیدہ زندہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری بھی ہیں، لیکن پھر انحصار عقیدے و ایمان پر ہے، شریعت پر ہے۔ شخصیات تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، وہ تو چلے جائیں گے، تو پھر ہم نے کام ہی چھوڑ دینا ہے۔ جس مدرسے کی بنیاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے رکھی، اور جس کا پہلا طالب علم تنہا محمود حسن تھا، جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے بنیاد رکھی، آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں مدارس۔ جس جمعیت علماء کی بنیاد حضرت شیخ الہند نے رکھی، آج پورے جوبن کے ساتھ الحمدللہ ایک قوت ہے آپ کی۔ تو ابتدا میں جو خشت رکھی جاتی ہے، پہلی خشت، اس کو دیکھا جاتا ہے، اگر وہ اخلاص پر مبنی ہے تو پھر اسی سلسلے چلتے ہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم ان تقوم فیہ۔ تو ان اکابرین نے ہمارے لیے جو اساس اور ہمارے لیے جو بنیاد فراہم کیا ہے، آج ان مدارس کی صورت میں، جمعیت علماء کی صورت میں، ہماری خانقاہوں کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بنیادیں صحیح تھیں، وہ خلوص نیت پر مبنی تھی، اور آج بھی ہم اس پھل کو کھا رہے ہیں، آج بھی ہم ان چشموں سے پی رہے ہیں، آج بھی ہم اس سے غذا حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ہم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کی خدمات پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھر کے اعمال صالحہ کو آخرت میں عیشت راضیہ کا سبب بنا دے۔